پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس نے ایک تو اس کے فادر نے کہا ہوا تھا کہ تم نے شیئر مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنی، تو اس کی انویسٹمنٹ بھی بڑھتی گئی، جب کوئی پروپوزل آتا تو وہ کر لے. تو اس طرح سے آہستہ آہستہ اس کے مختلف فارمز بنوا دیے. ایک اس کی فش بریانی تھی تو اس نے فش فارم بھی کر دیا. اس کے اندر 15 فٹ کا جو ایریا تھا اس میں اتنی مچھلیاں آتی تھیں، 1000 مچھلیاں آتی تھیں جو 1 ایکڑ پہ آتی. تو وہ بائے فارم جو ہے وہ اس نے لگا لیا. پھر اسی طریقے سے پنجاب کے اندر اس نے جو ہے گوٹ فارمنگ اور جو ہے وہ کیٹل فارمنگ بھی شروع کر دی. اور یہ سارے کاروبار بڑھاتا چلا گیا، ری انویسٹمنٹ کرتا چلا گیا، ری انویسٹمنٹ. پھر اس نے کراچی میں 4-5 برانچز کر لیں اور اس طرح سے اس کا کام اور بہتر ہو گیا. اس کے بعد پھر اس کے فادر نے کہا کہ دیکھو اب تم دوسرے شہروں میں نہیں بڑھانا، تم اس سے زیادہ مینیج نہیں کر سکو گے، اب تم فرنچائز دو. جس کو فرنچائز دیتا تھا اس پہ پر پلیٹ کے حساب سے تھا کہ آپ نے اتنے پیسے مجھے دینے، اتنے % آپ نے دینا ہے، پرائس آپ نے یہ رکھنی ہے، سامان آپ نے مجھ سے ہی خریدو. جب برانچز زیادہ ہو گئی، کام زیادہ ہو گیا تو اس کے پاس اس نے بلک میں کر لی. اور جب اس کے پاس چاول کا کنٹرول آ گیا تو اس نے پاکستان سے ایکسپورٹ کرنی شروع کر دی چاول کی. اور وہ اس کا چاول کا کام بڑا اچھا گیا کیونکہ وہ کوالٹی ایسی تھی، بڑی اسپیشل کوالٹی تھی. آج آپ دیکھ لیجئے $5 بلین کی چاول کی ایکسپورٹ ہے. ٹوٹل پاکستان کی ایکسپورٹ $35 بلین ہے، جس میں سے صرف $5 بلین صرف چاول کی ایکسپورٹ. تو اس نے چاول کا بھی وہ کام کیا، مسالوں کا بھی کام کیا، سارا کام اپنا بڑھاتا چلا گیا، سائیڈ میں وہ کرتا چلا گیا. خالی ایک بریانی پہ اس نے وہ نہیں رکھا، اس کے جتنے انگریڈینٹس تھے وہ بڑھاتا چلا گیا اور وہ بڑھاتا چلا گیا. آہستہ آہستہ بریانی کے اندر آئٹم بھی ایڈ کرتا چلا گیا. اور پھر کچھ ایک عرصے کے بعد اس نے جو ہے وہ دیکھا کہ جو فاسٹ فوڈ ہے اس کا وہ کام بڑھنے لگا. تو اس نے ساتھ ساتھ اپنا جہاں پر بھی اس کا ریسٹورنٹ ہوتا تھا، ایک ریسٹورنٹ اس کے ساتھ وہ رکھتا تھا فاسٹ فوڈ کا، جس کے اندر بروسٹ ہوتا تھا. کیونکہ وہ عمرے پہ اکثر جانے لگ گیا تھا اور شوق تھا اس کو عمرے پہ جانے کا، اور وہاں پر وہ البیگ بروسٹ کھاتا تھا اور یہاں پر وہ دوسرا بروسٹ KFC کا کھاتا تھا. تو اس وجہ سے اس کا جو وہ شوق وہاں سے وہ جو ہے اس نے وہ دیکھا، ان سے سمجھا کہ کیسے بنتا ہے، خود بھی سمجھا اور اپنی ایک ریسرچ کی ٹیم لگائی بھی. چھوٹے سے کام میں وہ ریسرچ کرتا تھا کیونکہ اس کے فادر نے جاپان کو بھی اسٹڈی کیا تھا. تو اس کے فادر نے کہا کہ تم ایسا کرو، ایک ریسرچ کا رکھو بندہ، چاہے ایک بندہ رکھو چاہے 2 بندے رکھو. شروع میں اس نے ایک بندہ رکھا، پھر آہستہ آہستہ بڑھاتے چلے گئے. ریسرچ کے اندر کیا تھا کہ اس کے اندر ریسرچ کے اندر 2 پھر ٹیمیں بنا دی. ایک ٹیم کا کام یہ تھا کہ وہ اس پروڈکٹ کو، پروسیس کو، پلیسمنٹ کو اور اس کے علاوہ جو ہے پیکنگ کو، اس کی طرف توجہ دے، چیز کو بہتر سے بہتر بناتی چلے جائے. یہ نہیں ہے کہ تمہارے جیسا کوئی نہیں بنا رہا تو تم بھی بنانا، تم بھی کہو کہ ہاں بس ٹھیک ہے. نہیں، اسے بہتر دو تاکہ انہیں پتا ہو کہ اور بہتر ہو جائے گا، کیونکہ روم فار امپروومنٹ رہتی ہے. تو اس کی بریانی اور بہتر ہونے شروع ہو گئی، اس کی پروڈکٹ بہتر ہونے. پھر ایک اس نے وہ ٹیم بنائی بھی تھی ریسرچ کے اندر کہ جن کا کام ہی تھا کہ وہ جو ہے وہ پروجیکٹ کے حوالے سے دیکھیں. پروجیکٹ کیا ہے کہ جو اس کی اپنی جو اپنے خریدی ہوئی جگہ ہیں، جو برانچز اپنی کرے، جو فرنچائز ہے اس کو بھی وہ دیکھیں گے. اور اس کے علاوہ جو انویسٹمنٹس کر رہا تھا، اس میں فائنانس کے لوگ رکھے ہوئے تھے اور ان کے ساری مینٹرنگ اور ڈائریکشن جو ہے فادر کو سے مل رہی تھی اس کو. کیونکہ فادر جو ہے شام کو اپنا آنے کے بعد، اپنا آفس سے آنے کے بعد اس کو اس کا چکر بھی لگا لیتے تھے، اس کو گائیڈنس بھی دیتے تھے. تو کنٹینیوسلی اس کو مینٹرنگ ملتی چلے گئی. اور اس نے انویسٹمنٹس جو ہے وہ اپنا ہر چیز کا ایک وینچر لگا لیا تھا. ڈفرینٹ وینچرز اس کے لگتے چلے گئے اور وہ بڑھتے چلے. اس کے بعد پھر اس کے فادر نے کہا کہ دیکھو، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ لیکسن والوں نے بہت ساری فیکٹریاں، لمیٹڈ کمپنیاں بنائی ہوئی، مختلف کمپنیاں ان کی لمیٹڈ کمپنی تھی جن کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، ایک فیلڈ میں نہیں تھے، 360 ڈگری پہ تھے. تو اس کو کہا کہ اب تم ان کی کیونکہ تم کافی انویسٹمنٹ بڑھا چکے ہو اس وینچر کے اندر، اب جو وینچر بڑھے گا وہ لمیٹڈ، پبلک لمیٹڈ کمپنی کا ہے. تمہارا اگلا اسٹیپ جو ہے وہ پبلک لمیٹڈ کمپنیز کے اندر جانا ہے. اس کی فارمیلٹیز کرو اور یہ اس کو کرو. اور پبلک لمیٹڈ کمپنیز کتنی اس کو ڈائریکشن دی جس پہ وہ آج کام کر رہا ہے. اس کے اندر اس کو کہا کہ رائس کی الگ کر لو،
جو فوڈ آئٹمس کریں گے، اور ایک بیوریجز کی کرو جس کے اندر بیوریجز بھی ہو اور اس کے اندر منرل واٹر بھی ہو. اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے سی فوڈ کی الگ کرو. پھر جو تمہاری اس کی ہے میٹ والی، اس میں بہت اسکوپ ہے ورلڈ کے اندر ایکسپورٹ کرنے کا پاکستان سے. آج دنیا کر بھی رہی ہے. ان کے پاس چونکہ سلاٹر ہاؤس اس نے بہت پہلے لگا لیا تھا، تو اس کو کہا کہ دیکھو تم یہ میٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہو، تو اس کی ایک الگ کمپنی بناؤ. آج اسٹاک ایکسچینج کے اندر آپ دیکھیے کئی کمپنیاں ہیں جو میٹس کی ہیں وہ کر رہی ہوتی ہیں. پھر مسالے کی کمپنی، اس کے علاوہ جو ہے وہ کوکنگ آئل، کیونکہ یہ بہت ساری چیزیں، کیونکہ اپنا اس کا اتنا کنزمپشن پورے ملک میں ہو گیا تھا کہ اس کے لیے وائبل تھا کہ چھوٹے چھوٹے یونٹ بنائے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ چونکہ دوسری جگہ پہ بھی اپنے استعمال کے علاوہ یہ لوکل میں بھی سیل کرتا رہا، کچھ ایکسپورٹ کرتا رہا، تو وہ اپنے یونٹس بڑھاتا چلا گیا. تو جب ہم کروڑ کا کام کرتے ہیں تو 10-20 کروڑ کا کرنا آسان ہو جاتا ہے. جب 10-20 کا کام کرتے ہیں تو 100 کروڑ کا آسان ہو جاتا ہے. پھر کئی ہزار کروڑ کام کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کو لسٹڈ کمپنی بنا. تو اسی ڈائریکشن کے اندر اس کے فادر نے اسے سمجھایا کہ تم اب لسٹڈ کمپنی بنا. تو آج کل جو ہے اس نے ایک سرویئر کو ہائر کیا ہوا ہے کہ وہ جو بھی اس کے ایسیٹس ہیں مختلف اس پہ جو اس کی انپٹ ہوگی اس کے ایسیٹس کی مارکیٹ ویلیو دیکھیں اور وہ اس کے کریڈٹ میں شیئرز آ جائیں گے. اور ہر یونٹ کی کیونکہ ایک گڈ ول ہے نا، تو اس نے ایک فادر نے اس کو کہا کہ بھائی تم ایسا کرو، ہر یونٹ کا جو 7 سال کا پروفٹ ہے وہ تم اپنی گڈ ول کے اندر دکھاؤ اس کے، اور اس کے اندر لسٹڈ کمپنیز بنا. تو ابھی وہ اس کی فارمیلٹیز کر رہا ہے. تو آپ دیکھیے کہ ایک چھوٹے سے کام سے آپ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، اور دنیا میں بھی جو کام ہوئے ہیں وہ کہاں سے کہاں گئے. والمارٹس کی آج کتنی 20,000 مالز ہیں اس نے کہاں سے کام شروع کیا تھا؟ اس نے ایک کھوکے سے کام کیا تھا گھر کے پاس. اس نے سیم والٹر نے ایک کھوکے سے کام کیا تھا. پھر میں آپ کو فوڈ انڈسٹریز کا بتاؤں. فوڈ انڈسٹریز کے اندر سن 60 کی دہائی کے اندر کراچی میں ایک بہترین حلیم ہوتا تھا، گھسیٹا خان حلیم کہتے تھے اسے. وہ صدر کے اندر جو جہانگیر پارک ہے وہاں پر اس کی دکان ہوتی تھی اور بہت بکتا تھا. بہت مزیدار حلیم تھا. ایسا حلیم مزیدار والوں کا بھی نہیں جتنا مزیدار وہ حلیم ہوتا تھا. تو سن 60 کی دہائی. پھر انہوں نے ناظم آباد چورنگی پہ شروع کیا اور اس کے بعد پھر حیدری پہ نارتھ ناظم آباد میں شروع کیا. تو وہ سارا کام ان کا اچھا چلا گیا اور اس کے کچھ عرصے بعد بند ہو گیا. کیونکہ اگر آپ کو اچھا بنانا آتا ہے، اچھا کوئی چیز پکانی آتی ہے تو یا کوئی کام اچھا کرنا آتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ بزنس کر سکو. یہ کام آپ کو دوسروں سے کرانا ہے، آپ کو صرف سپروائز کرنا ہے. اور یہی کام آلیان کو اس کے فادر نے بتایا تھا کہ تم نے کوئی کام ہاتھ سے نہیں کرنا، نہ تم نے کاؤنٹر پہ بیٹھنا ہے، تم نے اپنے کسٹمر کو دیکھنا. اس کی کسٹمر ڈیلنگ بہت اچھی تھی، کمپلین ہینڈلنگ بہت اچھی تھی. وہ خود گھومتا تھا اور پھر جب برانچز بڑھتی چلے گئی تو وزٹ کرتا تھا. اور اسی طریقے سے جب اس نے فرنچائز دینی شروع کی تو وہاں پر بھی وہ آن اینڈ آف وزٹ کرتا تھا اور جو کسٹمرز کے ویوز ہوتے تھے وہ اس کے پاس آتے تھے. اور وہ پریمیم پرائس کے اوپر اس نے کام کیا اور اس سے اس کی پروفیٹیبلٹی بھی بڑھی اور چیز وہ بہتر سے بہتر کرتا چلا گیا. اب آ جائیے آپ کو ایک اور میں آپ کو بتا دوں اسی کے اندر ایک بزنس ماڈل میں نے آپ کو آلیان کا بتایا جو کہ ورلڈ کے اندر چلتا ہے اور پاکستان میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جن سے میں پرسنلی واقف ہوں، انہوں نے بھی اسی طرح سے اپنے بزنس ماڈلز کے اوپر کام کیا. ایک آئیڈیا لیا، بزنس آئیڈیا، اور وہاں سے بزنس ماڈل کر. تو ہم آج بھی یہی بات کر رہے ہیں نا، بزنس آئیڈیا ٹو بزنس ماڈل اس کا نسخہ بتا رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے کر سکتے. ایک اور میں آپ کو بزنس بتاؤں. 80 کی دہائی کی بات ہے، کراچی کے اندر ایک بریانی کا سلسلہ شروع ہوا، اسٹوڈنٹس بریانی کا. وہ اتنا اچھا تھا، اتنا ٹیسٹی تھا، نیا وہ بنا. میں اس وقت ایک گروپ کا جنرل مینیجر ہوتا تھا، سائٹ کے اندر ہوتا تھا. تو ایک دن اسٹاف نے کہا کہ سر ہم وہاں سے وہ بریانی لے کر آتے ہیں، وہ سب کھائیں گے. تو کنٹریبیوٹ کر کے وہ گیا اسٹوڈنٹس بریانی. میں سمجھا تھا پاس سے کہیں جو یونیورسٹیاں وہ گورنمنٹ کالج ہے پاس ہی ہے، وہاں سے کوئی 5 کلومیٹر وہاں سے ہوگا. لیکن وہ بعد میں مجھے پتہ لگا کہ وہ جگہ تو کوئی 15 کلومیٹر تھی وہاں سے، سائٹ سے جہاں ہماری فیکٹری تھی وہاں سے 15 کلومیٹر سے وہ دور سے لا کے بریانی بڑی زبردست. اس کے بعد پھر میں نے وہ پتہ کیا تو پھر جا کے بھی کھانی شروع کر دی. تو ایک چھوٹا سا جھگی ٹائپ کا وہ اس پر وہ تھا اور وہ اس کے اندر
اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ انہوں نے وہ پلاٹ خریدا, KDA سے نیلام ہوا تو وہی پلاٹ انہوں نے خریدا جہاں پر انہوں نے اپنا ڈھابا سا بنایا ہوا تھا, کچا سا, کیونکہ اتنی بکتی تھی بریانی, اتنی شاندار بریانی تھی اس وقت, پاکستان کی بیسٹ بریانی تھی اور بہت بکتی تھی. برابر میں ایک خالی پلاٹ تھا, اس کے اندر لوگ گاڑیوں میں بیٹھ کے کھاتے تھے اور پیک کرا کے لے جانے والے, اور وہاں بیٹھنے کا اتنا اچھا ارینجمنٹ نہیں تھا, لکڑی کی بینچیں بنی ہوئی تھیں اور وہاں پہ وہ لوگ کھاتے تھے. تو جب KDA نے وہ پلاٹ نیلام کیا, ان کو کام شروع کیے ہوئے چند سال ہی ہوئے تھے, انہوں نے وہ پلاٹ کی ہائیسٹ بولی بڑھاتے چلے گئے اور پھر اپنے پاس سے کیش نکال کے دیا. وہ اتنی بڑی اماؤنٹ تھی اس زمانے کے حساب سے کہ پھر اس کے انکم ٹیکس والے ان کے پیچھے پڑ گئے اسٹوڈنٹس بریانی. اس کے بعد پھر انہوں نے جگہ لی, وہ کیا. تو ان کی ٹوٹل کہانی جو جس لیول پہ یہ آج بھی ہیں, صرف وہ 5-10 سال کی ہے کہانی. 5-10 سال کے اندر وہ اس لیول پہ پہنچ گئے. ہوتا کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اب ہم نے کیا کرنا, ہمیں کچھ نہیں کرنا, ہمیں امپلائمنٹ دینی ہے. ہم لمیٹڈ کمپنیز بنائیں گے تو امپلائمنٹ دیں گے نا. آج اسٹاک ایکسچینج کے اندر آپ دیکھیے 1,00,000 سے اوپر پوائنٹس ہیں, تو اب بہت اسکوپ ہے نا اس وقت. آپ اگر لمیٹڈ کمپنی بنائیں, جیسے آلیان کے فادر نے اسے ایڈوائز کی کہ یہ 5-6 لمیٹڈ کمپنیاں بناؤ, تو اس کے اندر کتنا اسکوپ ہے. اور اس کے بعد پھر یہ جو ہے انہوں نے اس کے بعد پروگریس نہیں کی, کیونکہ اپنے خرچے بڑھا لیتے ہیں. کراچی کے اندر ایک اور مشہور بریانی ایک نہاری ہے, جاوید نہاری. کچھ عرصے پہلے ان کے بھائیوں کی شادی ہوئی, انہوں نے میرا خیال ہے کروڑوں روپے خرچ کیا, لباس ہی لاکھوں روپے کا ہوگا. تو ہوتا کیا ہے, جب ہمارے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے, بس ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی نہیں. آپ آنے والی نسلوں کا بھی سوچو, آپ امپلائمنٹ دینے کا بھی سوچو, کہ آپ جب لمیٹڈ کمپنی بناتے ہو تو امپلائمنٹ بڑھتی ہے. اور پھر اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر پیسے ہیں تو پھر آپ اس کے اندر جو ہے آپ لوگوں پہ پیسے خرچ کرو نا. آپ اگر 50 کروڑ ہر مہینے کما رہے ہو اور آپ کو صرف 50 لاکھ چاہیے, تو باقی آپ 49.5 کروڑ جو ہے وہ آپ لوگوں پہ خرچ کر دو. جس طرح سے رتن ٹاٹا وہ کرتا تھا, وہ بہت تھوڑے پیسے لیتا تھا. بل گیٹس فاؤنڈیشن کے اندر آپ دیکھ لیجئے نا کیا ہے, کتنا پیسے خرچ کرتا ہے. پھر وارن بوفیٹ, جس کا انویسٹمنٹ کے اندر دنیا میں سب سے بڑا کئی سو بلین ڈالر کا, اس کا $300-350 بلین کا اس میں انویسٹمنٹ ہے اس کا اسٹاکس کے اندر. وہ کتنا لوگوں پہ پیسے خرچ کرتا ہے, وہ بھی بہت پیسے خرچ کرتا ہے. اور اس سے مل کر ہی بل گیٹس نے جو ہے نا یہ فاؤنڈیشن اپنی بنائی, اس سے پہلے نہیں تھی اس کی فاؤنڈیشن. تو لوگ آپ دیکھیے کہ جتنے لوگ ہیں وہ کرتے. تو ہمارے یہاں یہ جو ہے لمیٹڈ کمپنیز کا کلچر اتنا نہیں ہے. ہمارے یہاں صرف چند 100 لمیٹڈ کمپنیز ہیں, پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہیں. جتنی لمیٹڈ کمپنیز ہیں اس کا بمشکل 5% ہمارے پاس پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہیں. پبلک لمیٹڈ کمپنیز بڑھیں گی تو لوگوں کا انٹرسٹ بھی بڑھے گا, انویسٹمنٹ بھی بڑھے گا, اور ہمارا جو ہاریزن ہے وہ بھی بڑھے گا, ہماری انڈسٹریلائزیشن بڑھی. اور خاص طور پہ سی پیک کے اوپر اب جو چیزیں بن رہی ہیں تو وہ لسٹڈ کمپنیز بنیں گی. انڈیا کے اندر بھی آپ دیکھ لیجیے نا کتنی لسٹڈ لمیٹڈ کمپنیز. انڈیا کے اندر انویسٹمنٹ کتنے لوگ کرتے ہیں, انڈیا کے اندر 1000 لوگوں میں سے 40 لوگ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, جبکہ یورپ کے اندر 1000 میں سے 500-600 لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اسٹاک ایکسچینج کے اندر. اور پاکستان میں کتنے کرتے ہیں, 1000 میں سے صرف 10. تو کہاں سے انڈسٹریلائزیشن ہوگی. تو آج ہماری ضرورت ہے کہ جس طرح یہ آلیان اب کام کر رہا ہے کہ یہ پبلک لمیٹڈ کمپنیز کا کام کر رہا ہے, تو یہ پبلک لمیٹڈ کا کام کر کے آپ کو ایکسپینڈ ہونا ہے. اور آپ اپنا دیکھیے جو فرسٹ موور ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا جتنا فاسٹ موور ہو. آپ چینجز لاتے چلے جائیے, آپ ویلیو فار منی دیں گے تو آپ کی بو مانگی پرائس آپ کو ملے گی, لیکن اس کو مستقل آپ کو امپروو کرنا ہوگا. جیسے ایپل اپنے آپ کو مستقل امپروو کرتا چلا جا رہا ہے, اپنے چیلنجز وہ خود رکھتا ہے, تو آپ بھی اپنے چیلنجز خود رکھیں گے تو آپ بہت ترقی کریں گے. اور آپ دنیا کی کسی بھی گروپ کو دیکھ لیجئے, پاکستان کے بہت سارے گروپوں کو دیکھ لیجئے. میں پاکستان کے بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں, حنیف آدم جی صاحب سے ملا ہوا. آدم جی گروپ کے اندر کتنی ویرائٹی تھی.
اسی طریقے سے جو ہے اور بہت سارے دوسرے لوگوں سے میں ملا ہوں، اور ان کے اندر آپ دیکھ لیجئے کیا ہے، اور کتنا بڑے بڑے گروپ بنے اور چھوٹے کاموں سے بنے، اور دنیا جان میں یہی سلسلہ ہے، چھوٹے چھوٹے. امبانی کا آپ دیکھ لیجئے، چھوٹا سا کام تھا ان کے فادر کا، تو آج وہ کتنا بڑا ہے. تو آپ کوشش تو کریے، اور آپ اس میں میرے نیشنل مسالے والے جو ہے وہ میرے ملنے والے، جب انہوں نے شروع کیا تو ایک چھوٹا سا سسٹم تھا سائٹ کے اندر، کراچی سائٹ میں فلپس کے پاس ہی وہ فیکٹری ہے ان کی، اور وہ چھوٹا سا کام تھا. ابھی ریسنٹلی انہوں نے کئی ارب روپے سے جو ہے وہ ٹماٹر پیسٹ کی فیکٹری بنانے کے لیے ایکسپینشن کی. تو آپ بہت آگے جا سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ اپنا مینٹر چنیں اور مینٹر چینج کرتے رہیں. جیسے پرائمری کے بعد سیکنڈری کا ٹیچر الگ ہوتا ہے، سیکنڈری کے بعد کالج کا ٹیچر الگ ہوتا ہے، تو آپ مینٹر کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، جس کاروبار میں بھی آپ جانا چاہتے ہیں، اس کاروبار کے لوگوں کے ساتھ آپ، کیونکہ مینجمنٹ سائنس کہتی ہے کہ آپ ان 5 لوگوں کا ایوریج ہوتے ہو جن لوگوں کے اندر آپ اٹھتے بیٹھتے ہو، چلتے پھرتے ہو، رہتے ہو. تو آپ جس فیلڈ میں بھی ہو آپ کرو، اور آپ بہت ساری چیزیں دیکھا کرو. میں بھی بہت ساری ویڈیوز ڈال رہا ہوتا ہوں جس کے اندر بزنس آئیڈیا اور بزنس ماڈلز کے اوپر بھی ہوتی ہیں، اور ہر ہفتے 2 ہوتی ہیں. ایک یہ بزنس ماڈلز کے اوپر ہوتی ہے کہ کس طرح سے لوگوں نے کام کیا یا آپ کس طرح سے کام کر سکتے ہیں. تو میں کیس اسٹڈیز بھی ڈسکس کر رہا ہوتا ہوں، اور کچھ چیزیں آپ کو ویسے بھی بتا رہا ہوتا ہوں کو کام کرنے. آپ یہ بھی دیکھیے، دوسروں کی بھی آپ ویڈیوز دیکھیے، کسی ایک پہ نہیں، آپ بہت ساری دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ملے گا. لیکن کام جتنا جلدی شروع ہو جائے، جتنا جلدی بزنس شروع ہو جائے. اور اس کے لیے یہ مت کیجئے، میں نے بہت ساری آپ کو زیرو انویسٹمنٹ کی بھی بتائی، اور دنیا جان کے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں، پاکستان کے کئی لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ بغیر انویسٹمنٹ سے کیا کر سکتے ہیں، تھوڑے سے انویسٹمنٹ سے کیا کر سکتے ہیں، زیادہ انویسٹمنٹ سے کیا کر سکتے ہیں. تو آپ اس کے اندر وہ کام کیجئے. اور دوسری جو میری ایک ہفتے کے اندر ایک اور جو آتی ہے بزنس ماڈل سے ہٹ کر، وہ آتی ہے بزنس مینجمنٹ کے اوپر. تو وہ مینجمنٹ آپ چاہے جاب کر رہے ہیں چاہے بزنس کر رہے ہیں، آپ وہ چیزیں سیکھیے اور وہ آپ کے انشاءاللہ بہت کام آئے گی. سو آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.